پانی کی ایک بوتل کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں، تو آپ کے اندر خداوند کا کلام کتنا جا رہا ہے، کتنا آپ پرستش کو سن رہے ہیں، کتنا آپ خداوند کے خادمین کو سن رہے ہیں، کتنا آپ اپنے اندر مثبت چیزوں کو لا رہے ہیں۔ جب مثبت چیزیں آئیں گی تو منفی چیزیں جاتی رہیں گی، اور آپ سے کوئی، یہ جو پولس رسول نے کہا خداوند میں خوش رہو، یہ خوشی آپ سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں، جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ناظرین آپ کا ہوسٹ پادری زبلون دانش آج پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس شو میں نئے گیسٹ کے ساتھ میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، تو آج بات ہم کریں گے خداوند میں خوش رہو۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں خداوند میں خوش رہنے پر، میں اپنے گیسٹ کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ تو آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں خدا کے خادم ہیں، اور خدا کے خادم ہونا ایک عظیم اور اتم بات ہے۔ خدا کے خادم آج پروفیسر ٹونی ولیم صاحب آج اس خوبصورت شو میں میرے ساتھ موجود ہے۔ میں نے ان کو مدعو کیا ہے تاکہ خدا کے کلام کی پرفضل باتیں آپ تک پہنچا سکیں، اور خدا اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے مسیحی پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں، اور ان میں بڑی قدرت کے ساتھ خدا انہیں استعمال کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اس لاہور شہر کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں وہ ایز اے عبرانی کے استاد ہیں، اور بے شمار طالب علم ان کے ہاتھوں سے نکلے ہیں، انہوں نے عبرانی سیکھی ہے اور خدا کے نام کو جلال دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں خدا کے خادم پروفیسر ٹونی ولیم صاحب کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ آپ کا جی، میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ میں یہاں آ سکوں اور خداوند کے کلام میں سے کچھ اس موضوع کے بارے میں ہم لوگ سیکھ سکیں۔ تو ناظرین، بات آج ہم کریں گے خداوند میں خوش رہو۔ تو میں پروفیسر ٹونی صاحب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر کافی لوگ پریشان، مایوس، نا اتفاقی، بے دینی کا شکار نظر آتے ہیں، افراتفری نظر آتی ہے۔ مسیح ہوتے ہوئے بھی ہمارے مسیحی بہن بھائی پریشان اور ناخوش کیوں ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سب سے بڑا ریزن تو اس وقت جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، جن کے پاس نوکریاں تھیں ان کی تنخواہیں اتنی کم کر دی گئی کہ کئی لوگوں نے ریزائن کر دیا۔ اس لیے ایک بہت بڑا موت کا خوف تھا جو ہمارے سر پہ تھا، جس سے ہم لوگ بچ تو گئے، لیکن اس کا جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ابھی تک ہیں۔ لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں۔ یہ ایک چیز ہے جو کہ موجودہ دور کی یا آج کل کے دور کی جو خاص پرابلم ہے۔ دوسری ایک اہم پرابلم جو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چرچ نے ہمیں وہ دیا نہیں جو چرچ کو دینا چاہیے تھا۔ حالانکہ عام طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے چرچ کو کیا دیا، لیکن آج کل یہ سوچا جاتا ہے چرچ نے ہم کو کیا دیا۔ کیونکہ کئی مرتبہ جب فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں تو لوگ کئی مرتبہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پادری صاحبان نے کلیسیا کو یہ نہیں دیا، غریبوں کی مدد نہیں کی، بچوں کی فیسیں نہیں دی، اپنے گھر بھر لیے، گاڑیاں خرید لی، یہ کر لیا وہ کر لیا۔
تو چرچ دراصل اس ٹائم ایک غلط سوچ کی طرف جا رہا ہے. چرچ پاکستان کے ٹاپ کے جو 5-6 خدا کے خادمین ہیں ان سے پوری کلیسیا کے پادریوں کو کمپیئر کر رہا ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ اب لوگوں کو پے کرے. حالانکہ عام طور پہ چرچ ہمیشہ لوگوں کے اوپر جو ہوتا ہے لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. چرچ کو لوگ چلاتے ہیں. لیکن اب ہم جس حالات میں ہیں اب لوگوں کے درمیان ایک منفی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ جو بڑے بڑے خدام ہیں جن کو خدا نے سرفرازہ ہے, جن کے ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں, جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, ان کو اس وقت ہمیں دینا چاہیے. اور جب وہ پادری کہتے ہیں تو پادری سے مراد وہ ہر پادری کو اسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں چند ایک خدا کے خادمین ہیں جن کو خدا نے بہت سرفرازہ ہے, جن کے ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں, گاڑیاں ہیں, ہر طرح کی برکات خدا نے دی ہیں. لیکن جب ہم مسیحی چکوک میں جاتے ہیں یا گاؤں میں جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو پادری بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا. ان کے پاس سائیکلیں نہیں ہیں, موٹر سائیکلیں نہیں ہیں ان کے پاس. میں ایک 84 سال کے پادری صاحب کو جانتا تھا, وہ سائیکل کے اوپر 10-10 کلومیٹر جاتے تھے سفر کر کے خداوند کا کلام سنانے کے لیے. اب انہیں موٹر سائیکل مل گئی, اب وہ اپنے بیٹے یا پوتوں کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر جاتے ہیں. تو کیا پریولیج حاصل ہوگی, وہ کیا کسی کو دے سکتے ہیں, کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو چرچ دراصل ان نیگیٹو جو ان کی سوچیں ہیں, جو منفی جو ان کے خیالات ہیں, ان کی وجہ سے ناخوش ہے, کیونکہ یہ ناراض ان پہ ہیں جن پہ ناراض ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ ہر خادم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چرچ کی مدد کر سکے, لوگوں کی مدد کر سکے, لوگوں کے لیے کھڑا ہو سکے. اور میں نے کرونا میں دیکھا ہے ہر بندہ چاہے وہ کتنا بھی غریب ہے, چاہے وہ کتنا بھی رئیس ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, اس نے لوگوں کی سپورٹ کی ہے, لوگوں کی مدد کی ہے. اب جو حال چرچ کا ہے وہی حال پادریوں کا بھی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ چرچ جو ہے وہ یہاں جا رہا ہے اور پادری صاحبان یہاں جا رہے ہیں, تو یہ سوچ دراصل غلط ہے. جو چرچ کی حالت ہوگی وہی اس کے پاسبان کی حالت بھی ہوگی. اس لیے ہم نے اپنی سوچوں کا جو منبع بنا لیا وہ غلط بنا لیا ہے. چرچ میں سے ہمیں خداوند کی برکتیں ملنی چاہیے اور خداوند کا کلام ملنا چاہیے, شفا ملنی چاہیے, اس طرح کی برکات ملنی چاہیے. لیکن ہم ان سے پیسہ مانگ رہے ہیں, ہم ان سے وسائل مانگ رہے ہیں, ہم ان سے فیسیں مانگ رہے ہیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پالنے. پادری صاحبان کو کیسے پال سکتے ہیں, ان کے پاس اپنے پاس وسائل نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ناراضگی ہے وہ ناراضگی کی وجوہات ہی غلط ہیں. ہم غلط وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو چرچ ہے وہ بھی ہماری طرح, وہ بھی برے حالات میں. میں اکثر جو پادری صاحبان سے ملتا ہوں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کرونا میں کیسے انہوں نے سروائیو کیا, تو وہ ہمیں اکثر یہ بتاتے ہیں کہ بس جی خدا نے کسی طریقے سے وقت گزار دیا. اب وقت بہتر آئے گا, آہستہ آہستہ دنیا بہتری کی طرف جا رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آج کل کنونشن, سیمینارز, پروگرامز دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. خدا نے دوبارہ کرونا کے بعد ہمیں بحال کرنا شروع کر دیا. اس لیے ہمیں اپنی جو ناراضگی ہے اس کی وجہ درست تلاش کرنی چاہیے. اب ہماری ناراضگی کی وجہ ہی غلط ہے تو ہم کیسے خوشی حاصل کر سکتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی فیسیں نہیں پے ہوتی. بھئی یہ تو بات ہی غلط ہے. میں نے ایف سی میں بہت سے خدا کے خادمین کو دیکھا ہے جو بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی فیسیں دیتے ہیں, ان کی ٹیوشن فیسیں دیتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ ایف سی کالج میں پڑھ سکے جو کہ پاکستان کی اس ٹائم ٹاپ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے. تو یہ تو بات ہی غلط ہے کہ ہمارے بچے پیسوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ پیچھے جب رزلٹ آیا تو ہمارے کتنے بچوں نے ٹاپ کیے. اب ان بچوں نے جو ٹاپ کیا وہ اس لیے تو نہیں کیا کہ ان کو آپ سپورٹ کرتے تھے یا میں سپورٹ کرتا تھا, انہوں نے اس لیے ٹاپ کیا کیونکہ وہ اس اہل تھے. اب جو اہل ہوتا ہے اس کو تو سرفراز کیا جا سکتا ہے, لیکن جو نا اہل ہے, جو کام چور ہے, جو گھر سے ہی نہیں نکلتا, جو فیل ہو جاتا ہے, جس کے نمبر ہی 350-400 میں کی رینج میں آتے ہیں, اس کا آپ کیا کریں گے. اسے کسی کالج میں داخلہ کیا, اسے تو کوئی پیپر جمع کرانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جا کے پیپر جمع کرائے اور بعد میں آپ کو اور مجھے کرسچینٹی کا جھنڈا دکھا کے کہے کہ جی میں کرسچن ہوں صرف اس لیے مجھے داخلہ دے دیں. حالانکہ اس کے مقابلے میں 900 800 نمبر لے کے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے بچوں کو دیں, لیکن ان میں بھی اس کو دیا جا سکتا ہے جس نے کچھ اچیو تو کیا. تو یہ ناراضگی جو ہے نا, جو ناخوش ہے چرچ سے اس وقت ہمارے لوگ, اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ایک تو کرونا کی تباہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں, اور دوسرا وجہ ہی غلط ہے کہ وہ چرچ سے مانگ رہے ہیں. حالانکہ چرچ جو ہے وہ تو ہمیشہ خود لوگوں کے اوپر بیس ہوتا ہے کہ لوگ چرچ کو رن کریں. تو پادری صاحب ہم آتے ہیں بائبل کی طرف. جی. تو پالوس رسول کہتا ہے خوش رہو, پھر کہتا ہوں مسیح میں خوش رہو. میں کہتا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ
पौलुस इन अल्फाजों को अदा करता है, तो इस दौरे हाजरा में लोग मुश्किलात का शिकार हैं, हर तरफ अफरा तफरी है, अमन से लोग खाली नज़र आ रहे हैं, दुखी परेशान गुर्बत के ढसे हुए। तो इस सूरत हाल में पौलुस कहता है हर वक्त खुश रहो, बड़ी आसानी के साथ कहते हैं। आप इसके बारे में हमारे नाजरीन वो 2 दफ़ा कहता है। यस, ये फिलिपियों 4 बाब की 4 आयत में कहता है खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। और वो बैठा हुआ है कैद खाने में, उसे जंजीरें बांधी हुई हैं, उसे हो सकता है उस टाइम अपना तकलीफों से वो गुजर रहा हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसका सब बुरा सलूक किया जा रहा हो। ये उस कलीसिया को लिखा जा रहा है जिनको वो चाहता है कि वो खुश हों, उसके हालात देखकर वो परेशान ना हो। वो अपने हालात पे नजर नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि जो मसीह की खुशी है वो इतनी बड़ी है जो हालात हमसे छीन नहीं सकते। कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने जब प्रीच करना शुरू किया तो उनकी बातों में डर था, खौफ था। वो जब प्रीचिंग करते थे तो ऐसा लगता था यार ये इनको क्या हो गया। मैं जब कोरोना में था घर में तो कहीं जा नहीं था सकता, तो मैंने फिर यूट्यूब पे फेसबुक पे लोगों के पैगामात सुनने शुरू किए। पासवानों की आवाज़ें कांप रही होती थी। तो तब मैंने फिर एक बात कही थी यूट्यूब पे, मैंने कहा था मसीही कब से मौत से डरने लग गए। मसीही तो मसीह के नाम की खातिर खुद मौत को कबूल करते रहे हैं, तो हम मौत से कब से डरने लग गए। तो बात ये है कि हमें जानना पड़ेगा कि पौलुस अच्छे हालात में खुश रहने की बात नहीं कर रहा। पौलुस तो खुद हम जैसे हालात में बैठा हुआ है, इसलिए पौलुस के लिए ये कहना आसान बात नहीं है। उसे उन्होंने कैद में बंद किया होगा, हो सकता है उसे हथकड़ियाँ लगाई हो सकता है उसके पाँव जो हैं, उसके हाथ जो हैं उसको काठ में ठोका हो। बेशक। तो इन तमाम सजाओं के दरमियान वो ये नहीं कह रहा कि जी मेरे लिए दुआ करें, मैं परेशानी में हूँ, मैं दुख में हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। नहीं, वो कहता है खुश रहो, और कहता है फिर कहता हूँ कि खुश रहो। यानी कि आप जानते हैं कि इब्रानी ज़ुबान में यहूदी लोग जब किसी लफ्ज़ को 2 दफ़ा कहते थे ना, तो उसका मतलब होता था कि 3 दफ़ा कहा जा रहा है, यानी कि उसका जो वज़न था वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता था। तो वो एक मरतबा कहता है खुदावंद में खुश रहो, और कहता है फिर खुश रहो। यानी कि वो इस बात पे जोर दे रहा है, वो कह रहा है हालात को ना देखो, हालात ऐसे ही रहेंगे। और हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, हम बहुत बेहतर हालात में बैठे हैं, हम पौलुस जैसे हालात में नहीं बैठे, हम उन हालात में नहीं बैठे जिनमें दुनिया बैठी हुई है। इसलिए हमें खुदावंद में खुश रहना चाहिए और हालात को अपने ऊपर तारी नहीं होने देना चाहिए। अपने ईमान को याद रखना चाहिए और अपने ईमान के मुताबिक खुशी जो हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बख्शी है उसे खोना नहीं चाहिए। आमीन। हम बात कर रहे थे खुदावंद में खुश रहने के ताल्लुक से, तो मैं एक नेक्स्ट सवाल करना चाहता हूँ अपने गेस्ट से कि पौलुस रसूल कहता है मसीह में खुश रहो, ये उसको मुकाशफा है कि वो मसीह में खुश है वो कैद में है। तो आज हमारी खुशियों का दारोमदार किस चीज़ पर है, आप इसको किस तरह देखते हैं, तो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैंने ना परसों एक चीज़ सीखी, वही मैं आपके नाजरीन के साथ भी बांटना चाहता हूँ, आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ। परसों मैंने एक चीज़ सीखी कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना, जब वो चीज़ हमें मिल जाएगी, तो अगर आज हम उन चीज़ों के ऊपर खुश नहीं है जो हमारे पास हैं, जब वो चीज़ मिल जाएगी तो तब भी हम खुश नहीं होंगे। अब ये इंसानी फितरत है ना कि आपके पास जो होता है अगर आप उसके ऊपर खुश हैं, तो फिर जब कोई चीज़ जिसको आप हासिल करना चाहते हैं वो मिलेगी तो फिर आप उस पर भी खुश होंगे। लेकिन अगर आप इस पे खुश नहीं हैं तो आप उस पर कैसे खुश होंगे? फिर आप उस पर भी खुश नहीं होंगे, फिर आप किसी और चीज़ में खुशी तलाश करेंगे। और यूं हम सारी उम्र खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, और जो खुशियाँ हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं उन खुशियों को हम इंजॉय ही नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरत यह है कि सबसे पहले हमें सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। हमारे हाथ हैं, हमारी जिस्म है, हमारी आंखें हैं, हमारा एक एक आज़ा बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, हज़ारों लोग हैं जो बात नहीं कर सकते, हज़ारों लोग हैं जो देख नहीं सकते, हज़ारों लोग हैं जो चल नहीं सकते, कितने लोग होंगे जो आज सुबह उठे नहीं होंगे अपने बिस्तर से। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है पहले हमें उसमें खुश होना है, और खुशी तब हासिल होगी जब हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे उन चीज़ों के लिए। फिर हमें पता चलेगा यार मेरे पास सेहत है, मेरे पास तंदुरुस्ती है, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं खुदावंद का नाम ले सकता हूँ।
تو یہ پھر ہمیں جو چیزیں ہیں ہمیں ان سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ہم جس رشتہ دار کو ہمیشہ برا کہتے رہتے ہیں, کئی لوگ اپنی بیوی کو برا کہتے ہیں, کچھ بچوں کو برا کہتے ہیں, کوئی بھائی کو برا کہتے ہیں, پھر وہ برا کہنے کے بجائے خداوند کا شکر کرے گا کہ شکر ہے کتنے لوگ ہیں جو بھائیوں کو ترستے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی, کتنے لوگ ہیں جو ساری عمر آپ سے دعائیں کرواتے ہیں کہ خدا ہمیں اولاد دے دے اور ان کی کبھی اولاد نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں میں خوش ہونا ہے جو ہمارے پاس ہیں, پھر ہم ان چیزوں میں بھی خوش ہوں گے جو خدا ہمیں دے گا, ورنہ ان چیزوں میں بھی ہم ناخوش ہوں گے اگر ان چیزوں کے لیے بھی ہم ناخوش ہیں تو. تو اگر ایک انسان بیمار ہے, جی بیماری کی حالت میں ہے, جی اس کے پاس میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں, جی اگر کوئی غربت کا مارا ہوا ہے, جی غریب شخص ہے, جی تو وہ ایسے حالات میں کیسے ممکن ہے کہ وہ خوش رہ سکے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دراصل ابھی اسے سانس تو آ رہا ہے نا. میرے بھتیجے کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں, اس کی یہ ٹانگ کٹ گئی, یہ ٹانگ جو ہے وہ نیچے ابھی اس کے راڈز وغیرہ ہیں, میڈیکیشن ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب میں نے اس اپنے بھتیجے کو دیکھا تو وہ آدھا بھی نہیں تھا رہ گیا ایکسیڈنٹ کے بعد جو اس کی حالت تھی. تو اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے یہ کہ جملہ کہا, میں کہا سانسیں چل رہی ہیں؟ اس نے کہا جی. میں کہا پریز دی لارڈ, خدا ان کا شکر ہو. کئی لوگ ہیں جو جن کی سانسیں نہیں چل رہی, کئی لوگ ہیں جو ہلنے کے قابل نہیں ہیں, کئی لوگ ہیں جو کسی بھی قابل نہیں ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ جب ہم اس سچویشن میں داخل ہوں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سچویشن میں زندہ ہونا بھی کتنی بڑی بات ہے. میری بلکہ ایک ایلڈر صاحب تھے ہمارے چرچ کے, تو ان کے ساتھ ہماری رفاقت تھی. تو وہ بہت عرصے تک اپنی چارپائی پہ رہے اور وہیں وہ دعا کرتے تھے, وہیں وہ رہتے تھے, مطلب وہ چلتے چلتے بھی بہت کم تھے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی مسز نے ایک بڑی عجیب سی بات کی جو آج تک میرے کان بھلا نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ جیسا بھی تھا تو صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی قیمتی ہے, یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جن کے پاس نہیں ہوتی, جن کے پاس کم ہوتی ہے, جن کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے, جن کو ڈاکٹر کہہ دیتا تو مرنے والا. ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں, ہم یقین مانے پاکستان بہترین ملک ہے رہنے کے لحاظ سے, لیکن ہم صبح و شام کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, ہمارے ساتھ ویسا ہو گیا. تو ہم لوگ اصل میں رونے کے عادی ہو چکے ہیں, ہم ناخوش رہنے کے عادی ہو چکے ہیں, ہم وہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. خداوند کا خادم کہتا ہے خداوند میں خوش رہو. ہم خداوند سے ناراض ہیں, خدا کے لوگوں سے ناراض ہیں, کلیسیا سے ناراض ہیں, پاسبانوں سے ناراض ہیں. اگر کوئی پاسبان ہے جسے خدا نے سرفرازی دی ہے, اس نے اپنی محنت سے, بھاگ دوڑ سے, کسی بھی طریقے سے ترقی کی, تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے 2 نمبری کر کے ترقی کی. جیسے میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, یا آپ کے یہ جو فضل ٹیلی ویژن کے مالک ہیں, میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں, لیکن اندر سے میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے, اندر سے یہ 2 نمبری کر رہے ہیں. تو جب میرے ذہن میں ہوگا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو فالو نہیں کر سکتا. اگر مجھے عمران فضل بننا ہے یا مجھے کوئی اور بڑے سے بڑا مسیحی رہنما بننا ہے, تو مجھے سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا پڑے گا کہ یہ خدا کا خادم ہے, یہ محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہے, اور اگر میں محنت کروں گا تو میں بھی یہاں پہنچ سکتا ہوں. سیدھی سی بات ہے. تو پہلے مجھے خوش ہونا پڑے گا ان چیزوں سے جو میرے پاس ہیں, پھر خدا مجھے وہ برکتیں دے گا جو مجھے ملنی چاہیے. تو کیا مسیح میں خوش ہونے کا مطلب اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہیے؟ نہیں, مسیح میں خوش ہونے کا مطلب اپنی آنکھیں بند کرنا نہیں بلکہ کھول کے رکھنا چاہیے. آگے کے لیے سوچ سکیں, آگے بڑھنے کے بارے میں سیکھ سکیں, آپ یہ دیکھ سکیں کہ میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں, کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں, کیسے آگے نکل سکتا ہوں, کیسے میں اس سے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں, اس سے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں. مسیح نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جہاں ہیں وہیں ہم کنویں کے مینڈک بن کے بیٹھے رہیں. اس نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ پوری دنیا میں جائیں, پوری دنیا میں اس کے کلام کی منادی کریں, پوری دنیا میں. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی جو خدمت ہے, جیسے ٹیلی ویژن کی خدمت آپ کر رہے ہیں, تو خداوند یسوع مسیح تو اس طرح کی کسی خدمت کی توقع کر رہے تھے کہ آپ پوری دنیا میں فزیکلی جا کے خدمت کر سکیں. تو ہم یہ کرنے کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جہاں ہیں خوش ہیں. یہ سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ خدا نے جو ہمیں دینا تھا بس دے دیا, اس سے زیادہ وہ نہیں دے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. خدا ہر محنت کرنے والے شخص کو سرفراز کرتا ہے. بائبل پوری پڑھ لیں, پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک, اس نے کبھی کسی کام چور کو سرفراز نہیں کیا.
تو جو محنت کرے گا, آپ دیکھیں نا, آپ کہاں سے ترقی کرتے ہوئے آج یہاں پر ہیں. اس طریقے سے ہزاروں خدا کے خادم ہیں جن کا کل کوئی نام نہیں تھا, آج وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت موجود ہے, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے باپ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, اپنے دادے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, اپنے پردادے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. آج پینٹیکوسٹل چرچ آف پاکستان یا پریسبیٹرین چرچ کے کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو ترقی کرتے ہوئے اوپر جنہوں نے آئے, محنت کی. ہاں جنہوں نے محنت کی ہے, جو خوش رہے ہیں. خدا نے جو کچھ دیا ہے اسے کہا خداوند تیرا شکر ہو, اب یہ بھی دے. خداوند نے انہیں وہ دیا, انہوں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو, اب یہ بھی دے. اور وہ محنت کرتے 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 اس مقام پہ پہنچے کہ خداوند نے انہیں سرفرازی دی. اور آج ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسا بننا چاہیے. تو وہ سارے لوگ مسیح میں خوش ہیں, ہر چیز کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو آخر میں یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ مسیح میں خوش رہنا کس طرح ہم سیکھ سکتے ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنا کر مسیح میں خوش رہ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ دراصل یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ ہم جو ہمارے اندر جاتا ہے نا وہی باہر آتا ہے. اب ہمارے اندر کیا جاتا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ ایک باب پڑھتے ہیں بائبل کا, زیادہ سے زیادہ جو بائبل پڑھنے والے ہیں نا ان کو میں جانتا ہوں وہ ایک باب سے زیادہ نہیں پڑھتے, اور ایک باب پڑھنے میں 15-10 منٹ لگتے, اس سے زیادہ نہیں لگتے. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ نے دعا کی, آپ نے بائبل پڑھی, اس کے بعد آپ نے شکر گزاری کی, اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا, اور اس کے بعد آپ کی جو زندگی شروع ہوئی اس کے بیچ میں آپ کیا اپنے اندر ڈال رہے ہیں, اپنے اندر ڈال رہے ہیں. اور کیا ڈال رہے ہیں؟ کرائم پٹرول ڈال رہے ہیں, جرم, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, خبریں دیکھ رہے ہیں, یہاں قتل ہو گیا, اس کیس میں یہ ہو گیا, فلاں جگہ اپنا اغوا ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. ہم زمانے بھر کا گند جو ہے وہ اپنے اندر بھرتے جا رہے ہیں, بھرتے جا رہے ہیں, بھرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں پھر ہم کامیڈی شوز دیکھتے ہیں, پھر ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, پھر ہم پب جی جیسی گیمیں دیکھتے ہیں. اور پب جی میں کیا کر رہے ہیں لوگ, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں. تو جب آپ 24 گھنٹے اپنے اندر نیگیٹو چیزیں بھرتے جا رہے ہیں تو صبح 15 منٹ کی پڑھی ہوئی بائبل کا آپ پہ کیا اثر ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو منفی چیزوں سے بھر لیتے ہیں, اور وہ جو منفی چیزیں ہماری مثبت سوچوں کو دبا دیتی ہیں. ہمیں اس چیز کو باہر لانا چاہیے جو دراصل مثبت ہے. ہمیں اپنے آپ کو مثبت چیزوں کو اندر ڈالنے کا عادی کرنا چاہیے. اب یہ ایک ہمارا عام سا رویہ ہے کہ ہم اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے فیس بک دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ غلط ہے, ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہمیں اپنے اندر مثبت چیزیں داخل کرنی پڑیں گی اور سوچ سمجھ کے کرنی پڑیں گی. آپ دیکھیں نا کہ آپ جب پانی پیتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ کہاں سے لائے ہو, کیا یہ پانی صاف ہے, کیا یہ نیسلے کا ہے یا کسی اور اچھی کمپنی کا ہے. اگر وہ نہیں اچھی کمپنی کا تو آپ نہیں پیتے, آپ اسے ریفیوز کر دیتے ہیں کہ میں نے نہیں پینا, یہ پی کے میں بیمار ہو سکتا ہوں. پانی کی ایک بوتل کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں, تو آپ کے اندر خداوند کا کلام کتنا جا رہا ہے, کتنا آپ پرستش کو سن رہے ہیں, کتنا آپ خداوند کے خادمین کو سن رہے ہیں, کتنا آپ اپنے اندر مثبت چیزوں کو لا رہے ہیں. جب مثبت چیزیں آئیں گی تو منفی چیزیں جاتی رہیں گی, اور آپ سے کوئی, یہ جو پولس رسول نے کہا خداوند میں خوش رہو, یہ خوشی آپ سے کوئی چھین نہیں سکے گا. آمین. تھینک یو ویری مچ.